رونگٹے کھڑے کر دینے والا سچا واقعہ۔ کل رات ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے زندگی کی کئی پہلو کو چھو لیا۔ قریب شام کے 7 بجے ہوں گے۔ موبائل کی گھنٹی بجی، فون اٹھایا تو ادھر سے رونے کی آواز۔ میں نے چپ کر آیا اور پوچھا کہ بھابھی جی آخر ہوا کیا؟ ادھر سے آواز آئی، آپ کہاں ہیں اور کتنی دیر میں آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا پریشانی بتائیں اور بھائی صاحب کہاں ہیں؟ ماں جی کدھر ہیں؟ آخر ہوا کیا ہے؟ لیکن ادھر سے صرف ایک ہی رٹ، آپ فوراً آ جائیے۔ میں اسے مطمئن کرتے ہوئے کہا 1 گھنٹہ لگے گا پہنچنے میں۔ جیسے تیسے گھبراہٹ میں پہنچا، دیکھا کہ بھائی صاحب جو ہمارے جج دوست ہیں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھابھی جی رونا چیخنا کر رہی ہیں، 12 سال کا بیٹا بھی پریشان اور 9 سال کی بیٹی بھی کچھ کہہ نہیں پا رہی۔ میں نے بھائی صاحب سے پوچھا آخر کیا بات ہے؟ بھائی صاحب نے کچھ جواب نہیں دیا۔ پھر بھابھی جی نے کہا یہ دیکھیے طلاق کے کاغذات کورٹ سے تیار کرا کر لائے ہیں، مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی اچھی فیملی ہے، 2 بچے ہیں، سب کچھ تو سیٹلڈ ہے۔ پہلی نظر میں مجھے لگا یہ مذاق ہے، لیکن میں نے بچوں سے پوچھا دادی کدھر ہے؟ تو بچوں نے بتایا پاپا انہیں 3 دن پہلے اولڈ ایج ہوم میں شفٹ کر آئے۔ میں نے نوکر سے کہا مجھے اور بھائی صاحب کو چائے پلاؤ۔ کچھ دیر میں چائے آئی۔ بھائی صاحب کو میں نے بہت کوشش کی پلانے کی، لیکن انہوں نے چائے نہیں پی۔ کچھ ہی دیر میں وہ معصوم بچے کی طرح پھٹ پھٹ کر رونے لگے۔ بولے میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، میں اپنی 61 سالہ ماں کو کچھ لوگوں کے حوالے کر آیا ہوں۔ پچھلے سال سے میرے گھر میں ماں کے لیے اتنی مصیبتیں ہو گئی کہ بیوی نے قسم کھا لی کہ وہ ماں جی کا دھیان نہیں رکھ سکتی۔ نہ تو یہ ان سے بات کرتی تھی اور نہ میرے بچے ان سے بات کرتے تھے۔ روز میرے کورٹ سے آنے کے بعد ماں بہت روتی تھی، نوکر تک بھی ان سے خراب طرح سے پیش آتے تھے، اپنی منمانی کرتے تھے۔ ماں نے 10 دن پہلے بول دیا آپ مجھے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیں۔ میں نے بہت کوشش کی پوری فیملی کو سمجھانے کی، لیکن کسی نے ماں سے سیدھے منہ بات تک نہیں کی۔ جب میں 2 سال کا تھا تب ابو انتقال کر گئے تھے۔ ماں نے دوسروں کے گھروں میں کام کر کے مجھے پڑھایا، اس قابل بنایا کہ میں آج ایک جج ہوں۔ لوگ بتاتے ہیں ماں دوسروں کے گھر میں کام کرتے وقت کبھی بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ اس ماں کو میں آج اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آیا ہوں۔ میں اپنی ماں کو کے ایک ایک دکھ کو یاد کر کے تڑپ رہا ہوں جو انہوں نے صرف میرے لیے اٹھائے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں میٹرک کے امتحان دینے والا تھا، میری ماں ساری رات میرے ساتھ بیٹھی رہتی۔ ایک بار جب میں اسکول سے گھر آیا تو ماں کو بہت زبردست بخار میں مبتلا پایا، پورا جسم گرم اور تپ رہا تھا۔ میں نے ماں سے کہا تجھے تیز بخار ہے؟ ماں نے ہنستے ہوئے کہا کہ نہیں، ابھی کھانا بنا کر آئی ہوں اس لیے گرم ہے۔ لوگوں سے ادھار مانگ کر مجھے یونیورسٹی سے LLB تک پڑھایا، مجھے ٹیوشن تک نہیں پڑھانے دیتی تھی، کہیں میرا وقت برباد نہ ہو جائے۔ کہتے کہتے اور زور سے رونے لگے اور کہنے لگے جب ایسی ماں کے ہم نہیں ہوئے تو اپنے بیوی بچوں کے کیا ہوں گے؟ ہم جن کے جسم کے ٹکڑے ہیں آج ہم ان کو اور لوگوں کے حوالے کر آئے جو ان کی عادت، ان کی بیماری، ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ جب میں ایسی ماں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اپنے اور ان کے لیے بھلا کیا کر سکتا ہوں؟ آزادی اگر اتنی پیاری ہے، ماں اتنی بوجھ ہے تو پوری آزادی دینا چاہتا ہوں۔ جب میں بغیر باپ کے پل گیا تو یہ بچے بھی پل جائیں گے، اسی لیے میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ ساری پراپرٹی ان لوگوں کے حوالے کر کے اس اولڈ ایج ہوم میں رہوں گا، وہاں کم سے کم ماں کا ساتھ تو ہوگا۔ اگر اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود ماں اولڈ ایج ہوم میں رہنے کے لیے مجبور ہے تو ایک دن مجھے بھی آخر جانا ہی پڑے گا۔ ماں کے ساتھ رہتے رہتے عادت بھی ہو جائے گی، ماں کی طرح تکلیف تو نہیں ہوگی، جتنا بولتے اس سے زیادہ روتے۔ اسی درمیان رات کے 12:30 ہو گئے اور میں بھابھی جی اور بچوں کے چہروں کو دیکھا، ان کے چہرے پچھتاوے کے جذبات سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا ابھی ہم لوگ اولڈ ایج ہوم چلیں گے۔ بھابھی جی، بچے، سارے لوگ اولڈ ایج ہوم پہنچے۔ بہت زیادہ درخواست کرنے پر گیٹ کھلا۔ بھائی صاحب نے گیٹ کیپر کے پیر پکڑ لیے، بولے میری ماں ہے،
میں اسے لینے آیا ہوں۔ چوکیدار نے پوچھا، کیا کرتے ہو صاحب؟ بھائی صاحب نے کہا، میں ایک جج ہوں۔ چوکیدار نے کہا، جہاں سارے ثبوت سامنے ہوں تب تو آپ اپنی ماں کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے، اوروں کے ساتھ کیا انصاف کرتے ہوں گے صاحب؟ اتنا کہہ کر ہم لوگوں کو وہیں روک کر وہ اندر چلا گیا۔ اندر سے ایک عورت آئی جو وارڈن تھی۔ اس نے بڑے زہریلے لفظ میں کہا، 2 بجے رات کو آپ لوگ لے جا کے کہیں سے مار دیں تو اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ میں نے وارڈن سے کہا، بہن آپ یقین کیجئے یہ لوگ بہت پچھتاوے میں جی رہے ہیں۔ آخر میں کسی طرح ان کے کمرے میں گئی۔ کمرے کا جو نظارہ تھا اسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ صرف ایک فوٹو جس میں پوری فیملی ہے، وہ بھی ماں کے بغل میں، جیسے بچے کو سلا رکھا ہے۔ مجھے دیکھی تو اسے لگا کہیں بات نہ کھل جائے، لیکن جب میں نے کہا ہم لوگ آپ کو لینے آئے ہیں تو پوری فیملی ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگی۔ آس پاس کے کمروں میں اور بزرگ تھے، سب لوگ جاگ کر باہر تک آئے، ان کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ کچھ وقت کے بعد چلنے کی تیاری ہوئی، پورے اولڈ ہوم میں لوگ باہر تک آئے، کسی طرح ہم لوگ اولڈ ایج ہوم کے لوگوں کو چھوڑ پائے۔ سب لوگ اس امید سے دیکھ رہے تھے شاید انہیں بھی کوئی لینے آئے۔ راستے بھر بچے اور بھابھی جی چپ چاپ رہے، مگر ماں اور بھائی صاحب پرانی باتیں یاد کر کے رو رہے تھے۔ گھر آتے آتے قریباً 2:45 ہو گئے۔ بھابھی جی اپنی خوشی کی چابی کہاں ہے یہ سمجھ گئی تھی۔ میں بھی چل دیا، لیکن راستے میں وہ ساری باتیں اور نظارے آنکھوں میں گھومتے رہے۔ ماں صرف ماں ہے، اس کو مرنے سے پہلے نہ ماریں۔ ماں ہماری طاقت ہے، اسے کمزور نہیں ہونے دیں۔ اگر وہ کمزور ہو گئی تو ثقافت کی ریڑھ کمزور ہو جائے گی، اور بنا ریڑھ کے معاشرہ کیسا ہوتا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس یا رشتہ داروں میں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو، انہیں ضرور سنوائیں، اچھی طرح سمجھائیں، کچھ بھی کریں، لیکن ہمیں جنم دینے والی ماں کو بے گھر بے سہارا نہیں ہونے دیں۔ اگر ماں کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور یہ قرض صدیوں تک رہے گا، یقین مانیں سب کچھ ہوگا تمہارے پاس، لیکن سکون نہیں ہوگا۔ سکون صرف ماں کے آنچل میں ہوتا ہے، اس آنچل کو بکھرنے مت دیں۔ اس دل کو چھو لینے والی داستان کو خود بھی سنیں اور اپنے بچوں کو بھی سنوائیں تاکہ اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔